بڑی ہی عظیم ہستی اور اس دنیا کے اندر ایک منفرد اعزاز پانے والی ہستی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اعزاز اس ہستی کو ایسا ملا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت کی دیواروں تک وہ اعزاز صرف اس ہستی کو حاصل ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ وہ اعزاز کیا ہے کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ جس کے عقد کے اندر، جس کے نکاح کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں، یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں، محمد کریم علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا نکاح اس عظیم ہستی کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کائنات کے اندر واحد شخصیت ہے، واحد ذات ہے جس کے عقد کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی۔ ان کے علاوہ کسی انسان کی قسمت کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ اس کے عقد کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں۔ اتنے عظیم انسان ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حق ہو ان کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ان کی عظمتوں کا احاطہ کرنا، ان کی وفاداریوں کا احاطہ کرنا، ان کی سیرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ چند پہلو، چند عظمت کے اور چند کردار کے پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ماہ مبارک کے اندر اس عظیم ہستی کی شہادت ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 18 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں ایام تشریق کے اندر جو 10 تاریخ سے لے کر 10 ذوالحجہ سے لے کر غالباً 13 تک ہوتے ہیں، ان ایام کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ مدینے کا شہید ہے، بڑا مظلوم شہید ہے۔ کئی دن تک ظالم بلوائیوں نے، سوائیوں نے اس عظیم ہستی کا پانی، اس کا کھانا پینا بند کیے رکھا، اور وہ عظیم ہستی روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مدینہ الرسول کے اندر شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوتی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ روزہ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اتنا عظیم شہر ہے۔ اس عظیم شہر کے اندر شہادت سے سرفراز ہوتی ہے وہ ہستی، کس قدر وہ عظیم ہستی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ہستی کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا نام، اس میں مبارک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ہی عظیم انسان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اتنے پاک باز انسان ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی فحاشی اڑانے کے کام نہیں کیے، کبھی زنا نہیں کیا۔ حالانکہ اسلام سے قبل جو عربوں کے حالات تھے وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ عظیم ہستی اس قدر با حیا ہستی تھی، اس قدر پاک باز ہستی تھی، اسلام سے پہلے بھی اور یعنی فحاشی کے کاموں سے نفرت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس ہستی کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے رب کا قرآن سنتے ہیں اور اس ہستی کا شان سنتے ہیں، کتنی عظیم ہستی ہے۔ سورہ الفتح ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا ارادہ کر کے عمرے کی نیت سے مدینے سے مکہ کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ کے اوپر کافروں کا قبضہ تھا۔ غالباً 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ مکے کی طرف جا رہے ہیں عمرے کی نیت کے لیے، حدیبیہ کے مقام کے اوپر آپ نے پڑاؤ ڈالا، کفار آپ کو عمرہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے، تو میرے نبی نے ان سے بات کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی طرف بھیجا کہ ان سے بات کریں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے
آئے ہیں, ہم اپنے جانور ساتھ لائے ہیں, ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. سیدنا عثمان کو سفیر بنا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا. میرے محترم بھائیو, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. کچھ دیر ہو گئی, واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی, افواہ پھیل گئی کہ مکے والوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. پھر آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور سارے صحابہ سے ایک بیعت لی. بیعت کیا تھی؟ میرے صحابہ, جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہ لے لیں ہم واپس نہیں جائیں گے. صحابہ بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2960. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے موت کے اوپر بیعت کی تھی کہ مر جائیں گے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے, اپنی جان تک قربان کر دیں گے, لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. میرے محترم بھائیو, یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دے رہے ہیں, حالانکہ عثمان شہید نہیں ہوئے, افواہ تھی. میرے نبی کو نہیں پتا چلا. جب افواہ آئی تھی, میرے نبی اگر عالم الغیب ہوتے فوراً صحابہ کو جمع کرتے, فرماتے میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں, یہ افواہ ہے, جھوٹی ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں عالم الغیب ہوں, میں تمہیں کہتا ہوں عثمان زندہ ہے. لیکن میرے نبی کو نہیں پتا چلا. اللہ کے نبی بیعت کر رہے ہیں, میرے صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہ لیں. اب میرے محترم بھائیو, قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. سورہ الفتح ہے, آیت نمبر 10 ہے. اللہ فرماتے ان الذین یبایعونک, میرے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے تھے, اللہ کو وہ منظر اتنا پسند آیا, صحابہ کی وہ بیعت, صحابہ کا وہ خلوص, میرے نبی کی ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا. اللہ نے قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل فرمایا, اور اللہ نے اپنے نبی کی تعظیم, تکریم, شرف بیان کیا کہ میرے نبی جو آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے, در حقیقت انما یبایعون اللہ, وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. یعنی میرے نبی کو اللہ عظمت دے رہے ہیں کہ میرے نبی جو آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے, در حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. اتنا پسند آیا میرے اللہ کو یہ منظر کہ اللہ فرماتے میرے نبی بیعت تو آپ سے کر رہے تھے, لیکن میں اللہ اتنا راضی ہوا ہوں, اتنا خوش ہوا ہوں کہ وہ بیعت آپ سے بھی کر رہے ہیں اور در حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اس کا مفہوم یوں سمجھیے, سورہ النساء آیت نمبر 80 اللہ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی, کیونکہ رسول اللہ کا مقرر کرتا ہوتا ہے. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے, وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جو رسول کی بیعت کرتا ہے, در حقیقت وہ اللہ کی بیعت کر رہا ہے. تو میرے محترم بھائیو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں ہم حدیبیہ کے مقام کے اوپر 1400 یا 1500 کے درمیان, یعنی 1450 یا 1500 اتنے صحابہ تھے جنہوں نے بیعت کی ہے. نیچے ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سب سے اوپر ہاتھ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کا ہاتھ ہوں. اب میرے محترم بھائیوں, سوال پیدا ہوتا ہے جن کے ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے درمیان جن کے ہاتھ ہو جائیں, آ جائیں, کیا وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے ایمان کے اندر شک کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ مرتد ہو سکتے ہیں؟ نہیں میرے محترم بھائیوں, نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر میرا ہاتھ ہے. یہی بس نہیں, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیعت لے رہے ہیں, سارے صحابہ بیعت کر چکے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3699 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, بیدہ الیمنی ہذہ ید عثمان. اب چانس تھا کہ شاید عثمان زندہ ہو, تو میرے نبی نے فرمایا اتنی بڑی بیعت ہو رہی ہے, لہذا میں عثمان کو بھی اس بیعت کے اندر شامل کروں.
میرے نبی نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ نکالا اور دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے صحابہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو بڑی عزت اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور آگے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ، میرے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کو جس کو آپ نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا اس ہاتھ کو آپ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، یعنی اس بیعت کے اندر میرا عثمان بھی شامل ہے، کیونکہ امکان تھا کہ عثمان زندہ ہوں، افواہ تھی، پورا یقین نہیں تھا کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں، امکان تھا، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھی اس بیعت کے اندر شامل فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم ہستی کے اوپر راضی تھے کہ اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے رہا ہے، جس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو اور کوئی ایک گروہ اس کے اوپر ناراض ہو جائے تو اس کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی ایک گروہ اس کی تحقیر کرے، اس کے اوپر تنقیص اور تنقید کا معاملہ کرے، کعبہ کے رب کی قسم ہے جس کو عزت محمد کریم علیہ السلام دے رہے ہیں، اپنا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، پوری کائنات مل جائے اس عظیم ہستی کی تنقید تنقیص جتنی مرضی کر لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کی شان کے اندر کمی نہیں کر سکتا۔ اتنا عظیم انسان تھا۔ محمد کریم علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، سورہ الفتح ہے، آیت نمبر 18 ہے، اللہ نے پھر اعزاز دینے شروع کر دیے۔ میرے اللہ کو صحابہ کا یہ ایمان، یہ خلوص، یہ بیعت اور یہ پیار اور یہ محبت، نبی کے ساتھ والہانہ محبت، موت کے اوپر بیعت، کس عظیم صحابی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یہ بیعت اتنی پسند آئی اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سورہ الفتح آیت نمبر 18 ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے میں ان مومنوں کے اوپر راضی ہو گیا ہوں۔ یہ مومن ہے، یہ بیعت کرنے والے، یہ 1400 صحابہ جس کے اندر ابو بکر بھی شامل، عمر بھی شامل، عثمان بھی شامل، علی بھی شامل، طلحہ بھی شامل، سعد بھی شامل، سعید بھی شامل، عشرہ مبشرہ بھی شامل، میرے نبی کے 1400 یار شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ، اللہ نے قسم اٹھا کے بات کی ہے کہ میں ان مومنوں کے اوپر راضی ہو گیا ہوں، یہ رب کا قرآن ہے۔ اس سے بڑی میرے محترم بھائیو سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے دنیا کے اندر اعلان کر دیا کہ میں ان کے اوپر راضی ہو گیا، پھر یہ کہا کہ یہ مومن ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مرتد ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں مرتد ہو جانا ہے، وہ رضا کیا رضا تھی جو بعد میں یہ ثابت کرے کہ یہ مرتد ہو گئے، یہ اسلام سے پھر گئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے پاس علم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان مومنوں نے مرتد ہو جانا ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں راضی ہو گیا ہوں، اور گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ کی ذات کے اوپر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ فرماتے ہیں میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہوں اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو اس درخت کے نیچے آپ سے بحث کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کے اندر جو تھا اس کو بھی جان لیا، ان کے دل کے اندر کیا ہے، ان کے دل کے اندر ایمان تھا، اخلاص تھا، ان کے دل کے اندر ایمان و یقین اخلاص تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو جان لیا تھا۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فَأَنزَلَ السَّقِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ان کے دل ٹٹولے، ان کے دل دیکھے، میں ان کے اوپر راضی ہو گیا، میں نے آسمان سے ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کر دی، آسمان سے تسکین سکینت ان کے اوپر نازل ہو گئی، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک بہت قریب فتح کی میں نے خوشخبری سنا دی۔ جب یہ بیعت ہوئی مکے والے ڈر گئے، وہ تو مرنے کے اوپر بیعت کر رہے ہیں،
کہ مر جائیں گے واپس نہیں جائیں گے، عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے جائیں گے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا، پھر صلح کی طرف کوششیں شروع ہو گئی، الغرض صلح ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، بات ایک نقطے پر پہنچ رہی ہے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کی وجہ پر، جس کی بنیاد کے اوپر، جس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس عظیم ہستی کی وجہ سے اللہ نے 1400 صحابہ کو دنیا کے اندر ہی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ میں ان کے اوپر راضی ہوں۔ معلوم ہوا کہ میرے صحابہ بھی سچے تھے، میرے نبی کے صحابہ بھی سچے تھے، عثمان بھی سچے تھے، وہ بیعت کرنے والے اور بیعت کی نیت ارادہ بھی سچا تھا، کیونکہ اللہ دلوں سے واقف ہے۔ اللہ فرما رہے میں ان کے دل جان لیے تھے۔ اللہ راضی ہو گیا اور اللہ نے دنیا کے اندر ہی فرما دیا کہ میں ان کے اوپر راضی ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 1400 صحابہ نے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی، میں محمد کہتا ہوں ان میں سے کوئی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، کوئی بھی ان کے اندر دوزخ کے اندر نہیں جائے گا، یہ اللہ کی رضا کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ یہی بس نہیں، صحیح بخاری کے اندر 4154 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سمیت جابر فرماتے میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی ہمیں فرما رہے تھے یوم الحدیبیہ کنتم خیر اہل الارض، میرے نبی فرماتے ہیں اے حدیبیہ والو، دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ وہ لوگ جن کو میرا نبی کہے، کائنات کا امام، اماموں کا امام، محبوب خدا جن کو کہے کہ زمین کی پشت پر سب سے بہترین لوگ وہ لوگ، میرے محترم بھائیوں کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں کرنی، جو مانے یا نہ مانے، جو بھی رویہ ان کے ساتھ رکھے، کعبہ کے رب کی قسم ہے جن کو امام الانبیاء کہے کہ تم بہترین لوگ ہو، میں اور آپ اور کوئی بھی ہو ان کی شان کے اندر کمی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا عثمان غنی، ان کے نام کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے غنی، ان کی سیرت پڑھیں، ان کا کردار پڑھیں تو سخاوت نظر آتی ہے، ہر جگہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ نے مال سے نوازا تھا، اتنا نوازا تھا، ہر جگہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینے تشریف لے گئے، مدینے کے اندر پانی کی قلت تھی، پانی کی کمی تھی، اس عظیم شخصیت نے دیر روما کا کنواں خرید کے اس کو مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ پھر جب مسجد نبوی تنگی دامہ کی شکایت کرنے لگی کہ مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے، نمازی زیادہ ہے، جگہ تھوڑی ہے، محمد کریم علیہ السلام نے بشارت فرمائی کہ جو مسجد کی غسل کرے گا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی فوراً آگے بڑھے اور جگہ خرید کے مسجد نبوی کو دے دی اور مسجد کی توسیع ہو گئی۔ کتنی ایسی مہمات ہیں، محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا غزوہ تبوک کا موقع ہے، فرمایا تنگی کا لشکر ہے، قحط گزرا ہے، مارکا بہت بڑا ہے، جو اس لشکر کو تیار کرے گا میں محمد اس کو بشارت دیتا ہوں اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کی میرے محترم بھائیوں جامع ترمذی کے اندر 3701 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عثمان کو دیکھا کہ عثمان اللہ کے نبی کی طرف آ رہے ہیں اور اپنی آستین کے اندر بِأَلْفِ دِنَارٍ 1000 دینار چھپائے ہوئے ہیں، 1000 دینار 5.5 کلو سونے کے برابر ہوتے ہیں، 5.5 کلو سونے کے برابر 1000 دینار محمد کریم علیہ السلام کی گود میں پلٹ دیتے ہیں۔ میرے نبی اتنا راضی ہو رہے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ میرے نبی ان دیناروں کو اس طرح کر رہے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں اپنی گود کو، کبھی اوپر کرتے ہیں، ان دیناروں کو الٹ کر رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ مَا ذَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ، 2 دفعہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی برا کام نقصان نہیں پہنچائے گا، میرا عثمان جنتی ہے۔ اتنے راضی ہوئے، اتنے راضی
کہہ رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی برا سے برا عمل میرے عثمان کا نقصان نہیں کر سکے گا، میں محمد اس کے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اس کے اوپر اللہ راضی ہے۔ اور یہی دلیل پیش کی تھی جب عثمان کے گھر کو گھیر لیا گیا تھا، بلوائیوں نے گھیرا تھا، سپاہیوں نے۔ سیدنا عثمان نے کہا تھا بلوائیوں تم جانتے نہیں ہو کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو جیش الاسرہ تیار کرے گا، تنگی کا لشکر، اس کے اندر جو مدد کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کہا ساری دنیا جانتی ہے میں عثمان ہی تھا جس نے گھوڑوں کی نکیلیں تک، گھوڑوں کی لگاموں تک میں نے محمد کریم علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ کیا وہ میں نے لشکر نہیں تیار کیا تھا؟ الرحیق المختوم کے اندر آتا ہے صفحہ نمبر 583 کے اوپر کہ 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار محمد کریم علیہ السلام کو عطا کرتا۔ اتنے بڑے سفیر تھے میرے محترم۔ تو ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں بے تحاشا خرچ کرتے، اور جتنا زیادہ خرچ کرتے تھے اللہ اس قدر ہی نواز رہا۔ یعنی یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے مال کم پڑ جائے گا یا کسی نقصان کے اندر چلے جائیں گے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ خرچ کریں، جتنا ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پیچھے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، ان کی سیرت کے اندر ایک اور بہت وصف ہے، بہت بڑا وصف ہے۔ عظیم انسان تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے، اتنے حیا والے تھے، اتنے عظیم انسان تھے کہ اللہ کے نورانی فرشتے بھی ان سے حیا کرتے۔ صحیح مسلم کے اندر 2401 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی رانوں سے یا آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اللہ کے نبی آرام کر رہے، سیدنا ابوبکر صدیق نے اجازت چاہی، اللہ کے نبی نے اجازت دی، وہ آئے، اللہ کے نبی ویسے ہی لیٹے رہے، انہوں نے بات کی، پھر عمر فاروق آئے، آپ نے اجازت دی، اللہ کے نبی ویسے ہی لیٹے رہے، تیسری دفعہ سیدنا عثمان نے اجازت چاہی، گھر کے اندر آئے، اللہ کے نبی فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا ٹھیک کر لیا، اپنے آپ کو ٹھیک کر کے حشاش بشاش ہو کر بیٹھ گئے۔ عثمان سے باتیں ہوئی، اللہ کے نبی نے باتیں کی، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے باپ آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، آپ نے اپنے آپ کو حشاش بشاش نہیں کیا، اپنا کپڑا ٹھیک نہیں کیا، عمر آیا آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، آپ نے اپنا کپڑا ٹھیک نہیں کیا، آپ کی پنڈلی کھلی رہی، کیا وجہ ہے کہ عثمان آئے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا کپڑا ٹھیک کیا، بڑے حشاش بشاش انداز کے ساتھ بیٹھ گئے، وجہ کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاریخ ساز جملے میرے محترم بھائیوں اس عظیم ہستی کے لیے بیان کیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقال الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ جس ہستی سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں میں محمد اس سے حیا کیوں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں ذرا غور کیجئے، کتنی عظیم ہستی ہے کہ سید البشر اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، اتنی با حیا، با کردار، عفت پاک دامن ہستی ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے بھی اور سارے انسانوں کے سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ اتنی عظیم ہستی ہے۔ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر 154 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کے اوپر رحم کرنے والا اگر ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، جو سب سے زیادہ جس کی تعریف میرے نبی کر رہے ہیں کہ میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ جناب فدق کھا گئے، فلاں کھا گئے، فلاں کھا گئے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے تعریفیں کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط ہے
تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے ہیں تو عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی حیا نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایمان کی سب سے بلند ترین شاخ وہ حیا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ دونوں ایک ساتھ لازم ملزوم ہے۔ اگر حیا نکل جائے ایمان آٹومیٹکلی نکل جاتا ہے، ایمان بھی اس انسان سے رخصت ہو جاتا ہے جس کے اندر حیا نہیں۔ اللہ سے مانگا کرے اللہ حیا نصیب فرمائے، اللہ آنکھوں کو، کانوں کو، دل کو، زبان کو، اللہ اعضائے اجسام کو، جسم کے تمام اعضاء کو اللہ حیا نصیب فرمائے۔ بڑی عظیم دولت ہے میرے محترم بھائیوں، بڑی عظیم دولت ہے۔ خوش قسمت اور سعادت مند وہ لوگ ہیں، وہ نوجوان جو زنا کے چیٹوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ اس دور کے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے اس دور کے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی یہ حیا جیسی عظیم صفت نصیب فرمائے۔ اور میرے نبی آگے فرماتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، سب سے زیادہ قاضی بہترین فیصلہ کرنے والے حیدر قرار علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں وَقْرَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُولِي النُّقَابِ، فرمایا سب سے بہترین قاری اور سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہے رضی اللہ عنہ۔ میرے نبی 8 صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، یہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَفْرَزَهُمْ زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت ہیں، وہ یہ میراث کی تقسیم، یہ وراثت کے قانون سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور ان پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ میرے نبی اپنے اصحاب کی تعریف کر رہے ہیں، میرے نبی ان کا ذرا بیان کر رہے ہیں کتنے عظیم انسان ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جن ہستیوں کی امام کائنات نے تعریف کی ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم نے اس عظیم ہستی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی اس کی تعریف کریں، ان کے ساتھ محبت کریں جن کے ساتھ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی ماہ مبارک کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے نبی جب صحیح حدیث ابن ماجہ کے اندر 113 نمبر کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے، آپ کو پتہ چلا کہ میرا بچنا مشکل ہے، میرے نبی نے خواہش ظاہر کی کہ میرے پاس کوئی صحابی ہو۔ اللہ غرض بات کرتے کرتے عثمان، اللہ کے نبی فرمایا میرے پاس عثمان آئے۔ جب عثمان آئے تو اللہ کے نبی نے تنہائی میں ان سے باتیں کی۔ سیدہ فرماتی ہم نے عثمان کے چہرے کا رنگ دیکھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ میرے نبی تشریف کو ہی فرما رہے تھے کہ عثمان تیرے ساتھ یہ ظلم ہونے والا ہے، تیرے ساتھ یہ ظلم ہونے والا ہے، لیکن میں محمد تجھے نصیحت کرتا ہوں، یہ خلافت کا کرتا، یہ خلافت کی قمیض لوگ تجھ سے اتارنا چاہیں گے کہ تو اتار دے، لیکن میں محمد نصیحت کرتا ہوں اس خلافت کے کرتے کو اتارنا ہے۔ تو سیدنا عثمان جس دن شہید ہوئے، ان کے غلام بیان کرتے ہیں، سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اس عہد کی طرف جا رہا ہوں جو عہد میں نے محمد کریم علیہ السلام سے کیا۔ تو خیر میرے محترم بھائیوں، روزے کی حالت کے اندر ہیں، اپنے گھر کے اندر قید ہیں، اپنے گھر کے اندر ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جمعے کا روز ہے، اور ایک ظالم جس کو کالی موت کہتے ہیں، اس ظالم بدبخت نے اس عظیم خلیفے کو شہید کر دیا۔ اور قرآن کے لفظ کیا تھے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اس وقت ان کو شہید کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بڑی عظیم ہستی ہے، ان کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، ان کی عفت اور پاک دامنی، ان کا حیا، ان کی سخاوت، ان کی وفاداری، ان کا ایمان، کئی طرح کے بہت بے شمار پہلو ہیں
جن کو میرے محترم بھائیوں پڑھنا سمجھنا سننا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذوالحجہ کے اس مہینے کے اندر لازمی طور پر اس عظیم انسان کی شخصیت، اس کی سیرت، اس کی کتاب کو پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اصحاب رسول سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، گرانٹڈ ولی ہیں، جن کو رب کا قرآن ولی کہتا ہے، جن کے بارے میں رب کہہ رہا میں ان کے اوپر راضی ہو گیا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان مقبول بندوں سے ناراض ہیں، جن سے اللہ راضی ہے، جن کے اوپر اللہ راضی ہے، جو ان مقبول بندوں سے ناراض ہیں۔ میرے محترم بھائیوں غور کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے محبت کریں، ان کی